السلام علیکم، ویلکم ٹو پولیٹیکل لاجک۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم پبلک ایڈمنسٹریشن کا دوسرا لیکچر کور کرنے جا رہے ہیں، جس کا ٹاپک ہے پرسنل ایڈمنسٹریشن، یعنی ملازمین کی بھرتیوں سے لے کر ان کی ریٹائرمنٹ اور پینشن کو کون کور کرتا ہے اور اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے۔ اس سیریز کے پچھلے لیکچر میں ہم نے پرسنل ایڈمنسٹریشن کا انٹروڈکشن، اس کی درجہ بندی اور پاکستان میں بیوروکریسی کی درجہ بندی کو ڈسکس کیا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم سول سرونٹس کی ریکروٹمنٹ، ان کی بھرتیوں کے طریقہ کار کو ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم پاکستان میں بیوروکریٹس کی بھرتیوں سمیت سول سروس کے آئینی سٹرکچر پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ دوستو، سب سے پہلے بات کریں گے ہم مین پاور کی۔ کسی بھی ملک کی سول بیوروکریسی کو مینج کرنے والے ادارے سب سے پہلا عمل یہ کرتے ہیں کہ وہ جائزہ لیتے ہیں کہ تمام اداروں میں کتنے افراد کی ضرورت ہے اور ان کی ریکوائرمنٹ کیا کیا ہے۔ لہٰذا پرسنل ایڈمنسٹریشن کے ادارے ملک کے تمام اداروں سے کچھ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، جن میں وہ ان سے معلوم کرتے ہیں کہ انہیں کتنے افراد درکار ہے، یعنی کتنی ویکینسیز خالی ہیں، ان کی جاب کی ڈسکرپشن کیا ہوگی، یعنی جو افراد درکار ہیں وہ کن پوسٹوں پر درکار ہیں، انہیں جو افراد درکار ہیں وہ آیا طویل مدت کے لیے درکار ہیں یا پھر ایڈ ہاک یعنی ٹیمپریری بنیاد پہ چاہیے۔ اس کے ساتھ ان کی نوکری کی نوعیت سمیت ادارے کے مقاصد بھی معلوم کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آتا ہے ریکروٹمنٹ کا مرحلہ۔ ریکروٹمنٹ یا بھرتیوں کا مرحلہ سب سے اہم اور پیچیدہ مرحلہ ہوتا ہے مین پاورنگ کے بعد۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جس میں پرسنل ایڈمنسٹریشن کا ادارہ ایک ایسے پروسیس میں شامل ہوتا ہے جس میں انہیں کسی ادارے کے بہاف پر سب سے بہترین ملازمین کی تلاش کرنی ہوتی ہے۔ ریکروٹمنٹ کا عمل کچھ پرنسپلز کی بنیاد پر ہوتا ہے، جہاں کئی سارے افراد کو ایک سیٹ کے حصول کے لیے دعوت دی جاتی ہے اور پھر ان میں سے جو سب سے زیادہ اہل ہو اسے وہ نوکری مل جاتی ہے۔ ریکروٹمنٹ کے عمل کو شروع کرنے سے قبل ان کے کچھ پہلوؤں کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ اس کے دراصل دو پہلو ہوتے ہیں، پہلا نیگیٹو یا منفی پہلو اور دوسرا پازیٹیو یا مثبت پہلو ہوتا ہے۔ نیگیٹو میں ان تین چیزوں کو مائنس کیا جاتا ہے کسی بھی کینڈیڈیٹ میں۔ پہلے یہ کہ کسی بھی قسم کا کوئی سیاسی دباؤ موجود نہ ہو بھرتیوں کے عمل میں، اقربا پروری یا پسندیدگی کا عنصر نہ ہو اور نہ ہی کوئی بدمعاش یا بدمزاج شخص اداروں کا حصہ نہ ہو۔ اس کے بعد مثبت پہلو یہ دیکھا جاتا ہے کہ امیدوار سب سے زیادہ اہل اور قابل ہو۔ بات کی جائے میرٹ سسٹم کی تو یہ سب سے پہلے قدیم چائنا میں شروع ہوا، جسے مندارین سسٹم بھی کہا جاتا ہے۔ اگرچہ وہ الگ ڈیبیٹ ہے کہ وہاں میرٹ کی بنیاد تب یہ ہوتی تھی کہ کوئی خواجہ سرا بیوروکریسی کا حصہ نہ ہو، لیکن اس بات کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ میرٹ کی بنیادی طور پر چائنا میں شروع ہوئی تھی۔ ماڈرن ہسٹری میں اگر دیکھا جائے تو میرٹ سسٹم سب سے پہلے پرشین امپائر نے 18ویں صدی میں شروع کیا۔ دوستو، جنہیں یہ نہیں معلوم کہ پرشین امپائر کہاں ہے، تو بیسیکلی پرشین امپائر جرمنی کا حصہ تھا۔ 1871 سے قبل جب جرمن یونیفیکیشن ہوا تو پرشین امپائر یعنی پرشیا جرمن سٹی سٹیٹس میں سب سے بڑا سٹی سٹیٹ تھا۔ کوالیفیکیشن ان کی یہ ہوتی ہے اکثر ممالک میں کہ ان کے پاس اس مطلوبہ ملک کی شہریت ہو، عمر عموماً 21 سے 30 کے درمیان ہو، جو کہ پاکستان میں بھی یہی پیمانہ ہے۔ جبکہ تعلیم کی بات کی جائے تو پاکستان یو کے میں تعلیم کی ریکوائرمنٹ لازمی ہے، جبکہ امریکہ میں تجربہ لازمی ہوتا ہے۔ اس کے برعکس پاکستان اور یو کے میں تجربہ بھی ہونا چاہیے مگر شرط نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس تکنیکی مہارت ہونی چاہیے اور ذاتی طور پر بھی کوالیفائڈ ہونا چاہیے، یعنی اس میں کام کرنے کی لگن ہونی چاہیے۔ میتھڈز کی بات کی جائے تو بھرتیوں کے عمل کو سر انجام دینے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ یہ اشتہارات کے ذریعے بھی ہوتے ہیں اور یہ باقاعدہ طور پر امتحانات اور سائنٹیفک طریقے اپنا کر بھی ہوتے ہیں، جن میں ان کی مینٹل ایبیلیٹیز اور فزیکل حالت کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ پاکستان میں یہ عمل ایف پی ایس سی یعنی فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے ادارے کے سپرد ہے۔ امریکہ میں آفس آف دی پرسنل مینجمنٹ اور برطانیہ میں سول سروس کمیشن یہ عمل کنڈکٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بھرتیاں ایک ادارے سے ملازمین کو دوسرے ادارے میں منتقل کر کے بھی کی جاتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان میں سول بیوروکریسی کے کانسٹیٹیوشنل سٹرکچر کی اور پاکستان میں ریکروٹمنٹ کے عمل کی۔
پاکستان کی تمام سول بیوروکریسی پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 240 کے تحت کام کر رہی ہے۔ آرٹیکل 240 کے تحت 1973 میں سول سروس ایکٹ پاس ہوا۔ اس سول سروس ایکٹ کے تحت ایک اور ڈاکیومنٹ وجود میں آتا ہے جسے ایسٹا کوڈ کہا جاتا ہے، جس کا فل فارم ہے اسٹیبلشمنٹ کوڈ۔ اس کوڈ کے تحت پاکستان کے تمام سول سرونٹس کے لیے رولز اور ریگولیشن قائم کیے گئے ہیں۔ اس میں ان کی ریکروٹمنٹ، پروموشن، پینشن اور ڈسپلن کے تمام رولز وضع کیے گئے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی رسپانسبلٹیز کی۔ فیڈرل پبلک سروس کمیشن ایک کی ایجنسی ہے سینٹرل سپیریئر سروس کی، جو 1926 میں برطانیہ نے قائم کی تھی، مگر 1947 میں پاکستان بننے کے بعد پاکستان نے اسے انہیرٹ کر لیا۔ یہ ایجنسی ایسٹا کوڈ کے تحت بھرتیاں، پینشن اور ڈسپلن کے کام سر انجام دیتی ہے۔ اس کمیشن کا ایک چیئرمین ہوتا ہے اور 11 ارکان ہوتے ہیں جنہیں ڈائریکٹ صدر پاکستان خود اپوائنٹ کرتا ہے۔ ان کا سب سے اہم مینڈیٹ یہ ہے کہ آل پاکستان سول سروسز میں بیسک سکیل 16 سے اوپر کے تمام ملازمین کی بھرتیاں ان کے سپرد ہیں۔ اس کے علاوہ گریڈ 18 کے ملازمین کی اپوائنٹمنٹ یا پروموشن کے لیے یہ ادارہ صدر پاکستان کو ایڈوائس بھی کرتا ہے۔ گریڈ 18 کے کسی بھی یا گریڈ 17 کے کسی بھی ملازم کو اگر پروموشن چاہیے ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ پروموشنل امتحانات کا انعقاد بھی اس ادارے کے سپرد ہے۔ یہ ادارہ کورٹ کوسی جوڈیشری کا کردار بھی ادا کرتا ہے، یعنی اگر ایک شخص نے امتحان دیا ہے اور اسے محسوس ہو کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے تو یہ ادارہ ریویو کے لیے ایک بینچ تشکیل دیتا ہے اور بطور جوڈیشری اس شخص کے کیس کے لیے فیصلہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بیسک سکیل 1 سے لے کر بیسک سکیل 16 تک کی تمام بھرتیاں اس کی مطلوبہ وزارتیں اخبارات میں اشتہارات کے ذریعے کرتی ہیں۔ تو دوستو یہ تھا پرسنل ایڈمنسٹریشن میں ریکروٹمنٹ کے پروسیس کے حوالے سے ہمارا دوسرا لیکچر۔ اگلی ویڈیو میں ہم سول ملازمین کی ٹریننگ اور پاکستان میں ٹریننگ کے طریقہ کار پر بات کریں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔